السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور سامعات، 5 منٹ درس قرآن اور 5 منٹ درس حدیث کے آج تیسرے سیشن میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ درس قرآن اور درس حدیث برائے تربیتی و فقہی نکات میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ تیسرا سیشن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اس کا میں نے تفسیری ترجمہ پہلے سیشن میں پیش کیا تھا اور کچھ نکات میں نے بتائے تھے۔ پھر ان 5 آیتوں میں دوسرے سیشن میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے آخرت سے متعلق اعتراضات اور اس پر اٹھنے والے سوالات اور شک، ان سب چیزوں کے جوابات دیے گئے تھے۔ آئیے آج ہم اس نقطے پر تدبر کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو امور غیبیہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس کو ہم کیسے مانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے کیسے مانیں۔ جو وحی کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، قرآن مجید وحی کی بنیاد پر اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ساری چیزیں امور غیبیہ میں سے فرشتوں کا ماننا، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کو ہم کیسے مانیں؟ تو اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے کہ یہ سوال یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں بھئی یہ ایج آف ریزننگ ہے، یہ ایج آف سائنس ہے، سائنٹیفک دور میں آپ ایسے عقیدے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہم ان کو جواب میں کہیں گے، جواب نمبر 1 کہ پتہ نہیں آپ نے کون سی سائنس پڑھی ہے۔ آج کی سائنس میں تو ڈسکوریز کی بھرمار ہے، اور سائنس کے کئی ڈسکوریز اس کانسیپٹ پر چلتے ہیں، کانسیپٹ آف انفرنس، یعنی ٹو نو دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ، یعنی نون چیزوں کے ذریعے سے ان نون چیزوں کی دریافت، نون چیزوں کے ذریعے سے ان نون تک پہنچنا، نون چیزوں کے ذریعے سے ان نون چیزوں کی ڈسکوری کرنا، یہی تو سائنس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نیوٹن کے بارے میں پڑھتے ہیں اور گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے یہ معلوم کیا گیا اور اس کو دنیا نے تسلیم کر لیا کہ دیر از اے گریویٹیشنل فورس، کہ زمین میں ایک قوت کشش ہے، گریویٹیشنل فورس پائی جاتی ہے۔ تو وہ چیز نظر نہیں آنے والی گریویٹیشنل فورس کو کیسے مانا؟ ایک گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر، یعنی ٹو نو دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ۔ تو اب یہ سیب کی جگہ پر یہ پوری کائنات رکھ کر آپ سوچئے کیا اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ جواب نمبر 2، اگر آپ کوئی سسٹمیٹک کمپیوٹر دیکھتے ہیں یا واچ کو دیکھتے ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا، بلکہ یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ بنانے والا بڑی عقل رکھنے والا ہے، کہ کیسی کیسی محیر العقول چیزیں اس نے بنائی ہے، کیسی بہترین چیزیں بنائی ہے۔ تو یہ پوری کائنات، یہ 100 ملین گیلیکسیز، ایک گیلیکسی ملکی وے کے اندر 200 بلین تارے، یہ سارے چیزیں سسٹمیٹک انداز میں چل رہی ہیں، کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہوگا کیا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو سائنسدان ہیں، پوائنٹ نمبر 3 میں مثال کے طور پہ میرا بیان اگر آپ سنتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ نفرت بھرے سوالات کے پیار بھرے جوابات میں نے تفصیل سے بتایا کہ کون سے سائنسدان ہیں، جیسے ولیم کیت مورے ہو یا اسی طریقے سے اوشن میں ڈائیو کرنے والے سائنٹسٹ ہوں، یہ سب جب قرآن مجید کے لگ بھگ 1000 سے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس کو گائیڈ کرنے والی آیتیں جب اس پر تدبر کرتے ہیں تو یہ نان مسلم سائنٹسٹ کہہ اٹھتے ہیں
کہ ڈیزرٹ میں رہنے والے ایک امی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس زمانے میں نہ ٹیلیسکوپ ہے، اس زمانے میں نہ کوئی مائکروسکوپ ہے، آخر پھر اتنی ایڈوانس باتیں اس کتاب کے اندر کیسے آئی؟ اس کا مطلب نکلا کہ یہ امی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا لکھا ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بھی ہے، وہ تو خبر رکھنے والا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ایک پوری کائنات میں جو فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے، وہ کبھی بھی قرآن و صحیح حدیث یعنی اسلام کے نام پر جو آتھینٹک نالج ہوتی ہے، آتھینٹک نالج اور یہ فیکٹ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے، کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اس کی سمپل لاجک یہ ہے کہ پوری کائنات کیا ہے؟ ورک آف اللہ، اور قرآن مجید کیا ہے؟ ورڈ آف اللہ۔ تو ورڈ آف اللہ اور ورک آف اللہ میں کانٹرڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 والیوم میں کتاب لکھ کر بھی ثابت کر دیا تھا، درء تعارض العقل والنقل، یعنی اسلام کے نام پر جو آتھینٹک آپ کو باتیں ملتی ہیں وہ نقل صحیح اس کو کہتے ہیں، یعنی جو بالکل آتھینٹک طریقے سے آپ کے پاس جو آئے، اور جو عقل سلیم ہے یعنی کہ سلیم عقل ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی نہیں ٹکراتے۔ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے یا تو عقل میں گڑبڑ ہے، یا تو پھر وہ آتھینٹک نہیں ہے، جو اسلام کے نام پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آتھینٹک نہیں ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 7 والیوم کتاب لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس بات پہ بھی غور کریں گے، 5واں جواب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے، تو پھر ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سوال کرنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتی، ان کو پتھر سے ماریں گے تو درد نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے روح بھی نہیں ہے تو مردہ ہے کیونکہ یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو بات ایسی نہیں، ایفیکٹس کے ذریعے سے آپ جان لیتے ہیں۔ جیسے فین بند ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ چلا گیا، فین فوراً چالو ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ آ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں، پتے ہلنے سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، تو ایفیکٹ سے آپ جان لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے پوری کائنات یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو قرآن مجید پر آپ غور کرتے جائیں، اس کے آتھر کو تلاش کرتے کرتے چلے جائیں، تو آخری میں آپ یہ کہہ اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ چند باتیں تھی جو غیب سے متعلق تھی، اور اس بارے میں میں حدیث پھر سے سنا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے اور انہوں نے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ احد خیر منا، کہ ہم سے بھی بہتر کوئی ہے؟ اسلمنا معک، ہم نے اسلام لایا، وجاہدنا معک، اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قوم، کہا کہ قوم ہے، یکونون من بعدکم، جو تمہارے بعد آنے والی ہے، یؤمنون بی ولم یرونی، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ غیب پر ایمان لانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بعد والوں کو یہاں پر ایک فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ کرام سے افضل ہیں، نہیں، صحابہ کرام کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے جو راوی ہیں حبیب بن سمع ابو جمعہ ہیں، السلسلہ صحیحہ میں بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، ہدایت الرواد جو مشکات کی تخریج ہے اس کتاب کے اندر بھی حدیث نمبر 6246 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں درس حدیث کی طرف۔ جو حدیث، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال معتبر ہوں گے، قبول ہوں گے جبکہ نیتیں ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ تو یہ جو حدیث ہے، جو طویل حدیث، میں نے پورا ترجمہ، اس کا تفصیلی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا پہلے سیشن میں، تو ابھی تک ہمارے نقطے جاری ہیں۔ تو آئیے آج ہم اور بھی نقطے حاصل کرتے اس حدیث کے ضمن میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ مہاجر ام قیس یعنی ایک شخص تھا، اس نے ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر
کی طرف جب وہ آیا تو کہا کہ یہ ہجرت دینی ہجرت نہیں ہے بلکہ دنیاوی غرض کے لیے، تجارت کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو مہاجر ام قیس کا واقعہ مشہور ہے، اور بعض کتابوں میں یہ آپ سنتے ہیں کہ سبب ورود حدیث، یعنی اس حدیث کے آنے کی یا اس حدیث کے بیان کرنے کی وجہ یہ، جیسے کہ سبب نزول ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، تو علماء کرام نے کہا، شیخ بکر ابو زید نے، اور اسی طریقے سعودی عرب کے عالم ہیں، اسی طریقے سے ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ابن تیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تین بڑے محققین نے یہ کہا کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ حدیث ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگرچہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، ابن دقیق العید کی کتاب میں اگرچہ کہ موجود ہے، لیکن بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی تو اس کا کوئی اصل نہیں۔ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ اس کو ہم سبب ورود حدیث تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو تطبیق حدیث یا تدبر حدیث کہہ سکتے، یعنی کہ ایک واقعہ پیش آیا تو صحابہ کرام نے اس حدیث کو فٹ کر دیا اس پر کہ بھئی دیکھیے یہاں پر جو ہجرت ہوئی ہے وہ دنیاوی ہجرت ہے، انما الاعمال بالنیات کی جو فضیلت ہے، اور اس کے اندر لکل امرئ ما نویٰ کے آدمی کے لیے وہ ہے جس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو دنیا اللہ کے لیے جو چیز کی جاتی ہے تو وہ فضیلت اس کے اندر نہیں مل سکتی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذکر کیا ہے تو اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہوگا جو عہد نبوی کے بعد یا اس حدیث کے بولے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ علماء کرام نے اس کو تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بعد کا واقعہ ممکن ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث بولی گئی تھی اس وقت پر، تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناسخ اور منسوخ کی کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو 300 ناسخ اور منسوخ گنا کر بات کتاب بتایا گیا، تو اتنے کثرت سے ناسخ اور منسوخ ہے کیا؟ تو اس پر بھی علماء کرام نے یہ کہا کہ دراصل پرانے زمانے میں تطبیق کو بھی ناسخ منسوخ کہہ لیا جاتا تھا، یعنی اس جیسا کوئی واقعہ سملر پیش آتا ہے تو اس حدیث آیت کو فٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی ناسخ اور منسوخ یا اسی اسباب نزول کے کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں، خاص طور سے اسباب نزول کے کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ناسخ اور منسوخ نہیں، اسباب نزول کی کتابیں، یعنی اسباب نزول کی کتابیں کے بارے میں آپ دیکھیں کثرت سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے، سبب نزول یہ ہے، تو اس پر بھی علماء کرام نے تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسباب نزول میں سے نہیں ہوتا، بعد میں ایسا کچھ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو منطبق کر دیا جاتا ہے، تو بعد میں مشہور ہو جاتا ہے، شاید اس واقعے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہوگی۔ تو اسباب نزول یا سبب ورود حدیث کے نام پر جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو کیئرفل آپ کو رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ذبح کرتے وقت پر اگر مسلمان ہے لیکن اس نے بسم اللہ کہنا اگر وہ بھول جائے تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا وہ بکرا کیا حلال ہو گیا؟ نہیں ہو گیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لطیف استدلال کرتے ہوئے کہا کہ بھول جائے تو معاف ہے، جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑ دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو پھر وہ میتا کے کیٹیگری میں آ جائے گا، کیونکہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 121 میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لطیف استدلال دیکھیں، یہاں پر فسق کا ورڈ آیا ہے، تو فسق آدمی فاسق کب ہوتا ہے؟ جب جان بوجھ کر ہو، کیونکہ انجانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 286 کے مطابق ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ معاف کر دی گئی ہیں جو چیزیں نسیان کے طور پر یا جو چیزیں چوک کے طور پر ہوتی ہیں۔ تو لہذا اس آیت کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ کہنا تو وہ مسلمان اگر ہے
تو وہ جانور جو ہے حلال ہوتا ہے، اس کو میتا نہیں کہتے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتاب الاطعمہ کے اندر جو ان کا رسالہ، اس کے اندر ڈیٹیل میں انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کو انہوں نے خاص طور سے اہتمام کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بیع التورق، نیت کا معاملہ دیکھیے۔ جانور ذبح کرنے کے مسئلے میں بھی آپ کو نیت اور الفاظ جو آپ ادا کرتے ہیں، کیا نیت ہوتی ہے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کرتے وقت پر کیا نیت ہوتی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے مالی معاملات ہو، یا اسی طرح خاندانی معاملات ہو، یا اسی طریقے سے نکاح کے معاملات ہو، اس کے اندر بھی نیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیع التورق، طلب الورق، یعنی کہ ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ حاصل کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک جائز طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص جاتا ہے، جا کر دکان والے سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے پیسہ کی ضرورت ہے، تو اگر وہ دکان والا کہتا ہے بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ کار لے لو یا یہ سونا لے لو، آپ جا کر کہیں بھی بیچ لو، بیچ کر جو ہے پیسے ملیں گے نا، وہ استعمال کر لو، بعد میں مجھے اس کار کی جو قیمت ہوتی ہے دے دینا۔ تو یہ پہلے سے سیٹ اپ اگر نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے لے رہا کہ اور بیچ رہا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن بیع التورق کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ دکاندار اور خریدنے والا دونوں آپس میں پروڈکٹ کو صرف ایک بہانہ بناتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ کار سمجھو کہ میں نے آپ کو بیچا، پھر اسی آدمی کو وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ کار اتنی قیمت میں بیچی، تو پھر اس کی قیمت بڑھاتا ہے، پھر سمجھو کہ میں نے اتنا دیا تو لہذا تم کو اب 1,00,000 کے اوپر 1,10,000 روپے دینا ہے۔ یعنی سود کھانے کا، جس کو آپ بیع العینہ کہتے ہیں، کہ آپ سیم بائع کو، سیم بیچنے والے کو پھر اس کو بیچ دیتے ہیں پری سیٹ اپ، پہلے سے ایک سیٹ اپ انداز میں، پہلے سے ڈیسائیڈڈ انداز میں، تو یہ ایک منظم، جس کو کہتے ہیں منظم تورق، جائز نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ شرط لگاتے شادی کے وقت کہ میں فلاں مہینے کے لیے اتنی مدت کے لیے شادی کر رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد میں یہ شادی کنٹینیو نہیں کروں گا، یہ شرط لگانا کیا ہو جاتا ہے؟ متاع ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کام ایک ہوتا ہے، لیکن نیتوں کی کو جب ظاہر کرتا ہے آدمی تو کتنا اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے بیوی کو ماں کہہ دے پیار سے، کیسے ہے ماں، تو کیا وہ زہار ہو جائے گا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں تمہاری نیت کیا تھی؟ وہ کہے گا نہیں، میری نیت تو یہ نہیں تھی کہ میں میرے ماں کی پیٹھ کی طرح یا پسلی کی طرح یا کمر کی طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا مقصد نہیں، انتا علیہ کا ظہری امی، ایسی میری کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ میں نے پیار سے، جیسے کہتے کیسے ہے ماں، ایک لاڑ والے انداز میں۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پیار سے اپنے بیوی کو کہہ دیتا ہے کیسے ہے ماں، تو اس سے وہ رشتہ جو ہے زہار میں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ایسا نہیں کہ دونوں میں رشتہ جو ہے توقف اختیار کر گیا، ایسی بات نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں پر نیت ماں کا مطلب ایک لاڑ پنا تھا، نہ کہ اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ماں کی طرح ہو لہذا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ معنی میں نہیں تھا۔ تو دیکھا آپ نے نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی بلد اللہ الحرام، اس کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے اس نیت سے کہ اس کو ترکے سے محروم کر دے، تو یہ طلاق ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اور بلکہ ترکے میں پورا، یعنی کہ یہاں پر ترکے سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ آدمی اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق کا جو ایفیکٹ ہے وہ نہیں پڑے گا، طلاق کا جو ایفیکٹ ہے کہ اب اس کو ترکے سے محروم کر دیا جائے گا، تو بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی نے طلاق دی، کچھ دیر کے بعد وہ مر گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر نیت ہی اگر اس کی یہ ہے کہ جب اس کو پتا چل جائے کہ اب میرے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو فوراً وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیوی کو ترکے سے محروم کر دے، تو یہ نیت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس عورت کو ترکے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چند معلومات تھے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پھر مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کے سامنے 5 منٹ میں درس قرآن
اور 5 منٹ میں درس حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں. تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو. مزید تفصیلات کے لیے آپ ارشد بشیر مدنی یوٹیوب پر میرے بیانات سن سکتے ہیں. نفرت بھرے سوالات کے پیار بھرے جوابات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.